مولانا غلام رسول مینگل کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها في الفردوس الاعلی. حلق ابھی نہیں کرایا تھا کہ سائیکل کی ٹکر کی وجہ سے خون نکل آیا. کچھ نہیں, چوٹ بھی تمہیں لگی ہے تو سزا بھی تمہیں ملے گی. بھائی کچھ عقل بھی استعمال کیا کرنا. تمہیں چوٹ لگی, تمہارا خون نکلا, تم دم کیوں دو؟ یاسمین عمرے پہ آئی تھی, آئی سی یو میں ہے. اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے, ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح پرچی نہ لکھا ہے کہ یاسمین آئی, اس کا مطلب میرا یاسمین سے بھی تعلق ہے. آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں آئی تھی تو آئی تھی, ایک بی بی آئی تھی, بس کیا ضرورت ہے کہ نام لیا جائے؟ اور پھر مولویوں کو پکڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا حضرت یہ مولویوں کو کیوں لوگ داغ لگتے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا داغ سب کو لگاتے ہیں, لیکن مولوی سفید چادر ہے اس کا داغ ظاہر ہوتا ہے, باقی لوگوں کی چادر کالی ہے اس کا داغ ظاہر ہی نہیں ہوتا. میرے بڑے بھائی محمد سلیمان کی اولاد نہیں ہے, اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے, اور ان کو کہیں کہ میاں بیوی دونوں سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. طالب علم کو شاعری میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ شاعری تو اللہ نے پیغمبر کے لیے پسند ہی نہیں کی. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. عمرے کے لیے حیض کو روکنے والی دوائی کھا لی, لیکن کبھی کبھی نشان لگتا ہے. پہلے آپ اپنے پورے دن پورے کریں ایام حیض کتنا ہے, اس کے بعد اگر داغ لگتا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر شوہر بیرون ملک ہے اور رشتہ کرتے وقت اسی بات پر رشتہ ہوا ہو کہ شوہر بیوی کو ساتھ رکھے گا, پھر سال بھر بعد ساس کہے کہ اب پاکستان میں سسرال میں ہی رہنا, تو کیا اس مسئلے میں شوہر کی اطاعت کرو؟ شدید غصے کی حالت میں اگر بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ آج سے تم میرے لیے بھائی ہو جیسے ہو, تو اب وہ عورت کیا کرے؟ کچھ نہ کرے. عورت کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی, چاہے 100 طلاق دے. اگر عورت کے کہنے سے طلاق ہوتی ہے تو سارے یتیم نظر آتے آپ کو. اس لیے اللہ نے طلاق کا مسئلہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے. میرے ماموں بڑی مشکل میں, اللہ ان کی مشکل آسان کرے. میرا دوست جدے میں فوت ہو گیا, اس کی بیوی جدے سے آئی کفن دفن کے لیے. اب وہ عمرہ کرنا چاہتی, ابھی عمرہ نہ کرے, عدت گزار کے پھر کرے. ایک شخص اپنے عزیز کو اپنی خوشی پر دعوت دیتا ہے, وہ اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا, اس کی دعوت قبول نہیں کرتا تو نہ کرے. آپ کا کام تھا دعوت دینا, آپ یہ تو نہیں کہ گھر میں جا کے پہنچاؤ.
طواف کے دوران اگر کمر کی تکلیف ہے اور گھٹنے کی تکلیف ہے چند منٹ بیٹھ کے آرام کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ عمرے میں حلق کے بعد آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، عمرے زیادہ کروں یا طواف زیادہ کروں؟ طواف عمرے سے زیادہ افضل ہے۔ جتنی دیر میں آپ طواف کریں عمرہ کریں گے اتنی دیر طواف کرتے رہیں۔ مجھے پیشاب کی تکلیف رہتی ہے لیکن نماز سے پہلے وضو کر لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ ہمارا پیچھے خاندان جو ہے وہ بریلوی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جب مدینے جائیں تو مہندی لگا کے سنگار کر کے جائے حضور کے روضے پر۔ کیوں حضور کے روضے پر سنگار کا کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی شرم ہی تو کرو۔ اصل یہ اپنے لیے راستہ بناتے ہیں۔ جب یہ ہم کہیں گے بھی علماء کے پاس بھی مہندی شہندی لگا کے آیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے میں حنفی مسلک کے نزدیک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، لیکن حنابلہ اور شوافی کے یہاں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں، چونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھی جنازہ کی نماز فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ اس حدیث میں عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کس نے کہا ہے کہ جنازہ نماز ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجود ہے، تو یہ کیسی نماز ہوئی؟ وہ نماز نہیں ہے، وہ دعا ہے۔ تو دعا میں آپ دعا کریں پھر فاتحہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے عمرہ ادا کر لیا ہے، حجر اسود کو خوشبو ہونے کی وجہ سے بوسہ نہیں دیا، اچھا کیا۔ اب احرام باندھ کر طواف کی نیت سے جائے، یہ تم جاؤ تمہارا کام جائے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ایک ویڈیو میں ہم نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ کی بیوی کے انتقال کو 35 سال ہو گئے، یہ غلط بات ہے۔ میری بیوی کو فوت ہوئے 10 سال ہوئے ہیں، 35 سال نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ انتظام کرا دیں گے تیار ہوں۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یعنی مولوی شادی کرے تو ہنستے ہو، تم 2 کرو 3 کرو تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، آج حدیث عالم تھے، بہت بزرگ تھے، بڑی عمر تھی۔ وہ حج کے موقع پر اگر کوئی چٹ بھیجتا کہ جی میری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی دعا کر دیں، تو وہ فرماتے کہ بھائی ایک کا انتظام تو ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں، باقی کے لیے دعا کروں گا۔ بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے اور کتنی عمریں کریں جتنی ہمت ہو۔ طواف زیادہ ہے، ہاں طواف زیادہ ہے۔ قاضی احسان احمد شیعہ آبادی کے شہر والوں سے آپ کے لیے سلام آئے ہیں، اللہ ان سب کو خوش رکھے کہ انہوں نے ہمیں اس نسبت سے یاد رکھا ہے۔ قاضی احسان احمد صاحب جو تھے بہت ہی خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت انداز میں خطاب بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مرزا غلام نبی جانباز جو شاعر ختم نبوت تھا،
وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس بیٹھا تھا تو حضرت قاضی احسان تھے اسی طرح رومال رکھتے تھے جیسے شاہ جی رکھتے ہیں، اسی طرح جلسے رکھتے تھے جیسے شاہ جی رکھتے ہیں، اسی طرح بولتے تھے جیسے شاہ جی بولتے تھے. تو کہنے لگا کہ شاہ جی اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں کوئی بری عادت نہیں بنتا ہے، قاضی احسان نے اور نقل بھی کر چھوڑنی تھی. بڑے بڑے لوگ تھے جی، بہت بڑے لوگ تھے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت فرمائے. جو لوگ احرام کی عمرہ نہیں ہوتا ویسے چادر باندھتے پھر وہ جانے ان کا اللہ جانے. اللہ کے نبی کا واسطہ نہیں دیا جاتا، اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ مانا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اذان کے بعد یہ دعا کیا کرے گا اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. یا اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما. وسیلہ ایک مقام ہے، وسیلے کے